دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رتن ٹاٹا کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ رتن ٹاٹا کون ہے، تعلیم کہاں سے حاصل کی، ماں باپ کون تھے، رتن کتوں سے اتنا پیار کیوں کرتے تھے، کتے کے بیمار ہونے پر ایوارڈ لینے سے کیوں انکار کیا، انہوں نے شادی کیوں نہ کی، کس ہیروئن کو جوانی میں دل دے بیٹھے تھے، مجموعی دولت کتنی تھی، خیرات کتنی کی، بمبئی میں کس کے ساتھ رات گزارتے تھے، آج بھی ٹرک اپنے پیچھے اوکے ٹاٹا کیوں لکھتے ہیں، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ رتن ٹاٹا کی پیدائش اور تعلیم۔ رتن ٹاٹا 28 دسمبر 1937 میں بمبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نیول ٹاٹا اور والدہ کا نام سونی ٹاٹا تھا۔ صرف 17 سال کی عمر میں رتن ٹاٹا نے نیو یارک، امریکہ کی کارنیل یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کیا اور یہاں سے آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ 1962 میں گریجویشن کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے ٹاٹا کمپنی میں بطور اسسٹنٹ شامل ہوئے۔ رتن ٹاٹا کا خاندان۔ ٹاٹا جو زندگی بھر غیر شادی شدہ رہے، ان کے پسماندگان میں ایک بھائی جمی ٹاٹا اور ان کی والدہ کی جانب سے 2 سوتیلی بہنیں ہیں۔ ان کا ایک سوتیلا بھائی نیول ٹاٹا ہے۔ رتن 10 سال کی عمر میں اپنے خاندان سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں ان کی دادی نواز بھائی ٹاٹا نے ایک پارسی یتیم خانے کے ذریعے گود لے لیا تھا۔ رتن ٹاٹا کی پرورش ان کے سوتیلے بھائی نیول ٹاٹا کے ساتھ ہوئی۔ رتن ٹاٹا کے سب سے قریبی لوگ۔ رتن ٹاٹا پالتو جانور خاص طور پر کتوں سے محبت کرتے تھے۔ اسی کے پیش نظر ٹاٹا گروپ کے ہیڈ کوارٹر بمبئی ہاؤس نے آس پاس کے آوارہ کتوں کے لیے ایک رہائش اور خوراک کا خاص انتظام کیا تھا۔ دی اکنامک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں ٹاٹا ٹرسٹ کے اس وقت کے CEO اور وینکٹ سے ٹاٹا کی قربت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، چیئرمین کے قریب صرف 2 لوگ تھے، ٹیٹو اور ٹینگو، جرمن شیفرڈ کتے جو ان کے گھر میں رہتے تھے۔ بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے ان دونوں کی موت ہو گئی۔ مشہور بزنس مین اور مصنف سہیل سیٹھ بھی ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ 6 فروری 2018 کو برطانیہ کے شہزادے چارلس نے بکنگم پیلس میں رتن ٹاٹا کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینا تھا، لیکن تقریب سے چند گھنٹے قبل رتن ٹاٹا نے منظمین کو آگاہ کیا کہ وہ نہیں آ سکتے کیونکہ ان کا کتا ٹیٹو اچانک بیمار ہو گیا۔ جب چارلس کو یہ کہانی سنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقی آدمی کی پہچان ہے۔ کتوں سے ان کی محبت اس حد تک تھی کہ جب بھی وہ بمبئی ہاؤس میں اپنے دفتر پہنچتے تو گلی کے کتے انہیں گھیر لیتے اور لفٹ تک لے جاتے۔ یہ کتے اکثر بامبے ہاؤس کی لابی میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھے جاتے تھے، جبکہ انسانوں کو وہاں صرف اس صورت میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی جب وہ عملے کے ممبر ہوتے یا انہیں ملنے کی پیش کی اجازت ہوتی۔ رتن ٹاٹا ٹاٹا سنز کے چیئرمین پرسن منتخب۔ رتن ٹاٹا نے 1962 میں ٹاٹا گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ بالآخر انہوں نے 1991 میں اپنے پیش رو وجے آر ڈی ٹاٹا کی موت کے بعد گروپ کی قیادت سنبھالی۔ رتن ٹاٹا کی مجموعی دولت۔ فارچون انڈیا واٹر فیلڈ ریسرچ کے مطابق رتن ٹاٹا کی ذاتی دولت کا تخمینہ 16,448 کروڑ ہے۔ وہیں ان کے دور میں ٹاٹا گروپ کی ترقی اور دولت کی بات کریں تو 2012 میں 74 سال کی عمر میں رتن ٹاٹا کے ریٹائر ہونے کے وقت ٹاٹا گروپ کی کل آمدنی $100 بلین تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں $102 بلین کی خیرات کی تھی اور یہ سارے بھارت میں اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے مشہور تھے۔ شادی کیوں نہ کی؟ رتن ٹاٹا ایک اداکارہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کے اہل خانہ راضی نہیں ہوئے اور انہیں اپنی زندگی میں کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی۔ صرف 25 سال کی عمر میں رتن ٹاٹا کو بالی ووڈ کی اس خوبصورت اداکارہ سے پیار ہو گیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ رتن ٹاٹا نے شادی کیوں نہیں کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رتن ٹاٹا کو بھی جوانی میں محبت ہو گئی تھی۔ اس وقت رتن ٹاٹا کا کیریئر کچھ خاص نہیں تھا اور کوئی انہیں اتنا جانتا نہیں تھا۔ رتن ٹاٹا اس وقت امریکہ میں کام کر رہے تھے۔ ادھر رتن ٹاٹا کا دل بالی ووڈ کی خوب روح اور فلم ڈائریکٹر سیمی گریوال پر آ گیا تھا۔ رتن اور سیمی ایک دوسرے کو کافی عرصے سے ڈیٹ کر رہے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سال 1962 میں رتن ٹاٹا اور سیمی گریوال شادی کرنا چاہتے تھے۔ سیمی اپنے گھر گئی اور اپنے گھر والوں کو رتن ٹاٹا کے بارے میں بتایا، لیکن سیمی کے گھر والے اس شادی پر راضی نہیں ہوئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد رتن اور سیمی الگ ہو گئے اور ان کے درمیان صرف دوستی رہ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شادی ہندو چین جنگ کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ اب ہم آپ کو رتن ٹاٹا کی زندگی کے دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ نمبر 1، گریش کبیر ٹاٹا گروپ پر اپنی مشہور کتاب دی ٹاٹا ہاؤ اے فیملی بلٹ اے بزنس
اینڈ نیشن میں لکھتے ہیں، جب رتن ٹاٹا سنز نامی کمپنی کے سربراہ بنے تو کمپنی کے مالک کے لیے بنائے گئے کمرے میں نہیں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک سادہ سا کمرہ بنوایا۔ جب وہ کسی جونیئر افسر سے بات کر رہے ہوتے اور اس دوران کوئی سینئر افسر آ جاتا تو وہ اسے انتظار کرنے کو کہتے۔ رتن ٹاٹا دکھاوے سے بہت دور رہتے تھے۔ رتن ٹاٹا بھی وقت کی پابندی کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ کام ختم کر کے شام ٹھیک 6:30 بجے اپنے دفتر سے گھر کے لیے نکلتے تھے۔ اگر وہ بمبئی میں ہوتے تو اپنا ویکنڈ علی باغ میں اپنے فارم ہاؤس پر گزارتے۔ اس دوران ان کے ساتھ ان کے کتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ انہیں نہ سفر کا شوق تھا اور نہ ہی تقریر کرنے کا۔ وہ نمود و نمائش سے دور تھے۔ بچپن میں جب فیملی کی رولز رائس کار انہیں اسکول چھوڑنے جاتی تو وہ بے چینی محسوس کرتے تھے۔ جو لوگ رتن ٹاٹا کو قریب سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی ضدی طبیعت دراصل ان کی خاندانی خصوصیت تھی جو انہیں اپنے والد نیول ٹاٹا سے وراثت میں ملی تھی۔ نمبر 2، کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں ٹاٹا کے بانی جمشید جی ٹاٹا کو بمبئی کے ایک مہنگے ہوٹل میں ان کی رنگت کی وجہ سے داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ جمشید جی پر اس واقعے کا بہت گہرا اثر ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ہوٹل سے بہتر ہوٹل بنائیں گے جس میں ہندوستانی شہریوں کو بھی آنے کی اجازت ہوگی۔ یوں سن 1903 میں بمبئی کے ساحل پر تاج ہوٹل کا قیام عمل میں آیا۔ یہ شہر کی پہلی عمارت تھی جس میں بجلی، امریکن پنکھے اور جرمن لفٹوں جیسی سہولیات فراہم کی گئی تھی اور اس میں انگریز خانسامے کام کرتے تھے۔ اب اس کی شاخیں انڈیا، امریکہ اور برطانیہ سمیت 9 ممالک میں ہیں۔ ان کا سب سے بڑا خواب سٹیل کا کارخانہ بنانا تھا، لیکن وہ اس خواب کی تعبیر سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ لیکن پھر ان کے بیٹے داروب جی نے ان کی وفات کے بعد اپنے والد کا خواب پورا کیا اور سن 1907 میں ٹاٹا سٹیل کے نام سے پیداوار شروع کر دی، اور اس طرح ہندوستان ایشیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں سٹیل کا کارخانہ بنا۔ اس کارخانے کے گرد ایک شہر آباد ہوا جسے جمشید پور کا نام دیا گیا اور یہ آج انڈیا کی سٹیل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جمشید جی نے اپنے بیٹے دوراب کو ایک خط کے ذریعے ایک صنعتی شہر آباد کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا، اس شہر کی سڑکیں کشادہ ہونی چاہیے، اس میں درخت، کھیلوں کے میدان، پارک اور مذہبی عبادت گاہوں کے لیے بھی جگہ مختص ہونی چاہیے۔ ٹاٹا نے کسی قانونی پابندی کے بغیر خود ہی اپنے ملازمین کی بہبود کے لیے پالیسیاں متعارف کرائیں، جن میں 1877 میں پنشن، 1912 میں 8 گھنٹے کام کے اوقات اور 1921 میں ماں بننے والی خواتین کے لیے مراعات شامل ہیں۔ نمبر 3، آج بھی انڈیا کے ٹرک ڈرائیور اپنی گاڑیوں کے عقبی حصے پر اوکے ٹاٹا لکھتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ٹرک ٹاٹا کا ہے اور اس لیے قابل اعتماد ہے۔ ٹاٹا نے عالمی دنیا پر اپنا نقش چھوڑا ہے۔ یہ کمپنی جیگوار اور لینڈ روور کاریں تیار کرتی ہیں اور ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز دنیا کی مشہور سافٹ ویئر کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ یہ سب بنانے میں رتن ٹاٹا کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔